السلام علیکم ناظرین، آج کا اب تک پروگرام لے کر میں ارشد فاروق آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد 34 غیر مقامی لوگوں نے جموں کشمیر میں جائیدادیں خریدی۔ حکومت سوشل میڈیا پر قابل اعتراض تبصرہ، سری نگر کا رہائشی گرفتار۔ حادثاتی طور سروس رفل سے فائر نکلنے میں فوجی زخمی۔ ضلع کشتواڑ میں زلزلے کے ہلکے جھٹکے، کوئی نقصان نہیں۔ عام آدمی پر مہنگائی کی مار، دہلی میں پیٹرول 100 سے پار۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن جموں کشمیر کے ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کو بیرونی حمایت فراہم کی ہے۔ طلباء کی تعلیمی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسکول بسیں چلائی جاتی ہے۔ ٹیکسی چارجز دگنے سے زیادہ، حکومت ٹرانسپورٹ سیکٹر کو کچل رہی ہے۔ اس کی طرف سے جو ہڑتال کی کال دی جا چکی ہے، کل چکا جام، پرائیویٹ سکولز اس کال کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ ایسوسیشنز نے جو ڈیمانڈز ریز کی ہیں وہ انتہائی جینون ہیں۔ کافی مشکلات ہیں، اس سیکٹر کو سرکار کو ہینڈ ہولڈنگ کرنی چاہیے۔ افسوس کی بات ہے جب دوسرے اسٹیٹس میں ٹیکسز یا تو ویو آف کیے گئے یا کم کیے گئے، یہاں الٹا ٹیکسز بہت زیادہ بڑھائے گئے ہیں۔ آخرکار اس کا اثر کن پہ ہوگا؟ دیکھیے، چاہے آپ روڈ ٹیکس لے لیں، فٹنس لے لیں، پرمٹ لے لیں، یا ایک گاڑی کے لائف سپین کی بات کریں، جتنا بھی اس سے ایسکلیشن ہو رہا ہے اس کا اثر پیسنجر پہ ہی پڑتا ہے۔ سکولوں کی بات کریں تو ان ٹیکسز کا یا گاڑیوں کی یہ جو لائف سپین کم ہے، اس سے جو خرچے بڑھ جاتے ہیں یہ پیرنٹس یا بچوں پہ ہی پڑتا ہے۔ ہماری سرکار سے گزارش ہے کہ ان مشکلات کو سمجھا جائے اور کم سے کم ٹیکسز کو ویو آف کیا جائے، گاڑیوں کے لائف سپین جو ہے اس کو بڑھایا جائے، تاکہ یہ جو بچوں پہ، والدین پہ یا جو جنرل پیسنجرز پہ اس کا اثر ہے وہ کم ہو۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے چونکہ کل ہماری بسیں چلیں گی، کیونکہ 3 سالوں کے بعد سکول کھلے ہیں، بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ٹرانسپورٹرز کی کال کو جینون نہیں سمجھتے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز کی کال جو ہے، ہڑتال کی کال انتہائی جینون ہے، ڈیمانڈز بالکل صحیح ہیں، ہم ان کا سپورٹ کرتے ہیں اور سرکار سے گزارش کرتے ہیں کہ اس سیکٹر کے مشکلات کو سمجھا جائے اور اس کے ساتھ اس سیکٹر کو کمپنسیٹ کیا جائے، تاکہ پیسنجرز پہ یا سکولوں کی بات کریں، بچوں اور والدین پہ زیادہ برڈن نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ہم ایک بار پھر اس چیز کو دہراتے ہیں کہ ہم اس پرائیویٹ ٹرانسپورٹ سیکٹر کی ہڑتال کے کال کے ساتھ ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ سرکار اس مسئلے کے مشکلات کو سمجھتے ہوئے ٹیکسز ویو آف کرے اور اس کے ساتھ جو اور ڈیمانڈز ہیں، جو گاڑیوں کا لائف سپین ہے یا جو دیگر ایشوز اس سیکٹر نے اٹھائے ہیں ان کو حل۔ آج کیندریہ بارہمولہ میں میڈیا کے ساتھ عوام کو جانکاری دینے کے لیے پریکشا پہ چرچا کے 5ویں ایڈیشن کے متعلق جانکاری دی گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ شری دھرمیندر پردھان نے پریکشا پہ چرچا کو عوامی بنانے کا مطالبہ کیا۔ کشیدگی سے متعلق امتحانات کو یقینی بنانے کے لیے تحریک۔ وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت کے پروگرام پریکشا کا 5واں ایڈیشن چرچا 1 اپریل 2022 کو منعقد ہوگا۔ ہندوستان اور بیرون ملک سے کروڑوں طلباء، اساتذہ، والدین شرکت کریں گے۔ عملی طور پر تخلیق کے لیے تقریباً 15.7 لاکھ شرکاء نے جوش و خروش سے اندراج کیا۔ مرکزی وزیر تعلیم جناب دھرمیندر پردھان نے آج کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی طلباء اور اساتذہ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ یہ پروگرام دوردرشن، ڈی ڈی نیشنل، ڈی ڈی نیوز پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ Shri Dharmendra Pradhan calls for making Pariksha Pe Charcha a public movement to ensure stress-free exams. Fifth edition of the Prime Minister's interaction program, Pariksha Pe Charcha, to be held on 1st April 2020. Crores of students, teachers and parents from India and abroad to participate virtually.
around 15.7 lakh participants registered enthusiastically for the creative writing competition. Union Education Minister Shri Dharmendra Pradhan today said that the Prime Minister Shri Narendra Modi will be interacting with the students, teachers and parents all over the world during the 5th edition of the Pariksha Pe Charcha on 1st April 2022. Pariksha Pe Charcha is a much awaited annual event in which the Prime Minister responds to questions related to examination stress and related areas posed by students in his uniquely engaging style in a live program. He added, terming Pariksha Pe Charcha a public movement, Minister Pradhan outlined the importance of this year's Pariksha Pe Charcha in wake of the country coming out of the COVID-19 pandemic and exams shifting back to offline mode, underlining the importance of initiatives like Pariksha Pe Charcha in building the knowledge-based economy of 21st century. He said that Pariksha Pe Charcha is becoming a formal institution through which Prime Minister interacts directly with the students. He informed that select students across the country will also visit Raj Bhavans to watch the event in the presence of state governors. He also expressed confidence that state governments across the country will also encourage participation of students, teachers and parents. The minister mentioned that Pariksha Pe Charcha will be streamed not only across India but also in other countries, reaching out to the Indian diaspora. He also called for support from media in making this program a mass movement and ensuring stress-free exams for the students. Shri Pradhan highlighted that Pariksha Pe Charcha is part of the larger movement, Exam Warriors, led by Prime Minister Narendra Modi to create a stress-free atmosphere for youngsters. It is a movement that is driven by Prime Minister Narendra Modi's efforts to bring together students, teachers and the society to foster all environment where the unique individuality of each child is celebrated, encouraged and allowed to express itself fully. The minister informed that the 5th edition will be held in New Delhi in a town hall interactive format from Tal Katora Stadium at 11 am. Crores of students, teachers and parents from India and abroad will be participating, he added. Shri Pradhan also informed that the students, teachers and parents who will get to ask questions to the Prime Minister have been shortlisted on the basis of an online creative writing competition on a bouquet of themes. The competition was organized from 28th December 2021 till 3rd February 2022 through MyGov platform. The minister expressed satisfaction on over 15.7 lakh participants registering this year for the creative writing competition. Participants selected through competitions on MyGov will be presented with a certificate of appreciation and a special Pariksha Pe Charcha kit comprising of Exam Warriors book written by the Prime Minister. This event has been organized successfully for the last 4 years by the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education. The first 3 editions of Pariksha Pe Charcha
were held in New Delhi in a town hall interactive format. The first edition of Prime Minister's Interaction Program, Pariksha Pe Charcha 1.0, was held on 16th February 2018. The second edition of the said interaction program with school and college students, Pariksha Pe Charcha 2.0, was held on 29th January 2019 and the third edition on 20th January 2020. Due to the COVID-19 pandemic, the fourth edition was held online on 7th April 2021. The event will be live telecast on Doordarshan, DD National, DD News, DD India, radio channels, TV channels, digital media, including YouTube channels of EDU, Men of India, Narendra Modi, PM O India, PIB India, Doordarshan National, MyGov India, DD News, Rajya Sabha TV, Swayam. अखजान खुश खबर डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज तोह पता कि गाड़ियन मज इंजनस छु कार्बन जमा गसान ये कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज ते बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करते थे। जी साउंड में फर्क पड़ा होगा। साउंड ठक 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 सर अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, सच्चाई भी ठीक। और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस छु पूरे कशीर मज दस्तियाब अस निश छु होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने मंगल को लोकसभा में कहा कि तकरीबन 34 गैर मुकामी लोगों ने दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में जायदादें खरीद ली। वाज़ह है कि दफा 370 जिसने जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा दिया था और बाहर में आने वाले लोगों की जायदादें हासिल करने से भी रोक दिया था को 5 अगस्त 2019 को मनसूख कर दिया गया था और साबिका रियासत को 2 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया गया था। मुल्क में तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने मंगल को मुसलसल 5वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। इस इजाफे के साथ ही कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपया फी लीटर को पार कर गया है। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में दौरान शब जल्जले के हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 2.2 रिकॉर्ड हुई है। वाज़ह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख सबसे ज़्यादा खतरनाक 5 और 4 जोन में आते हैं। जम्मू कश्मीर सीजनल टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले ट्रेनर्स ने आज सपोर्ट स्टेडियम डोडा में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज किया। इस दौरान इन्होंने मुतालबा किया कि हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों के साथ जम्मू कश्मीर वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए भी मुस्तकिल पॉलिसी मुरतब की जाए। वही आइंदा 6 माह के लिए इन्हें नज़दीकी स्कूलों में मुंसलिक किया जाए। आप बताएं हम क्या चाहते हैं। माई सेल्फ चौधरी गुलाम नबी, सीजनल टीचर एसोसिएशन प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट डोडा। आज डोडा स्टेडियम के अंदर हमारे सीजनल टीचर्स की एक मीटिंग थी जिसका ये मकसद है कि गवर्नमेंट की जानब से 2006 से लेके आज तक इन लोगों के साथ सौतेली माँ का सलूक किया जाता है। जितनी भी गवर्नमेंट, जितनी भी सरकारें जम्मू कश्मीर में आई, उन सरकारों ने इन लोगों को भर्ती तो कर लिया, लेकिन इनके साथ यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी का सिलसिला पिछले 16 सालों से जारी है। ये लोग 6 महीने दूर दराज पहाड़ी एरिया के अंदर जाके गुज्जर, बकरवाल, नमैडिक, गद्दी वगैरह के लोगों के बच्चों को तालीम देते हैं और उसके बाद ये लोग 6 महीने के लिए दूर दराज स्टेट्स के अंदर हिमाचल प्रदेश, गुजरात, दिल्ली वगैरह और बाहर की दूर दराज की स्टेटों में जाके मजदूरियां करते हैं। और यही टीचर उन स्टूडेंट्स के सामने जब
6 مہینے استاد کا درجہ رکھتے ہیں، اس کے 6 مہینے کے بعد یہ لوگ جب مزدوریاں کرتے ہیں تو وہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس استاد کو ٹیچر کہیں یا مزدور۔ آج اس ڈیجیٹل دور کے اندر ایک طرف گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کہ ہم اتنے ڈیولپمنٹ کی راہ پہ ہندوستان کو لے کے چل رہے ہیں، جموں کشمیر کو یو ٹی بنایا اور اتنا جو مسئلہ ہے یہ بڑھا رہے ہیں، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہ جو ٹیچر ہیں جو نمیڈک پاپولیشن کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ سے سوتیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ میں پی ایم مودی صاحب سے اور خاص کر کے یہاں کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا سے گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی سیلری تو 4,000 سے بڑھا کے 10,000 کر لی، لیکن پھر ان لوگوں کو دوگلی پالیسی کے اندر رکھا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو 12 مہینے کے لیے اسکولوں کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تاکہ یہ لوگ بھی اپنے بال بچے کا خیال رکھ سکیں۔ جموں کشمیر بینک خدمت سینٹر ایسوسی نے پریس کالج سری نگر میں حکومت مخالف زوردار احتجاج کیا اور مستقبل روزگار کا پالیسی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ہماری مانگے جی، میرا نام ہے تحسین حسین، میں پریزیڈنٹ جموں اینڈ کشمیر خدمت سینٹر ایسوسیشن۔ ریسنٹلی جو گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر یو ٹی نے ایک اسٹیپ لیا، جو بھی سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیمز ابھی تک جے اینڈ کے میں چل رہی ہے، جو یوتھ ان اسکیمز میں اسٹیبلش کیے گئے ان کے لیے ایک پرماننٹ سیٹلمنٹ پالیسی بنائی گئی ہے، مگر افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ خدمت سینٹرز بھی 2009 میں ایک نیشنل سینٹرلی مشن موڈ اسکیم کے نیشنل ای گورننس پلان کے تحت سلیکٹ کیے گئے، اور ہم نے بینک اور گورنمنٹ کی طرف سے اس اسکیم کو لاگو کرنے میں اپنے قیمتی 10 سال ضائع کیے۔ بینک اور گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں 10 سالوں سے یہی بولا جا رہا ہے کہ یہ وہ الزام تراشی کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ بینک بول رہا ہے گورنمنٹ کا فیلئر ہے، گورنمنٹ بول رہی ہے یہ بینک کا فیلئر ہے، مگر اس فیلئر سے جو 1204 فیملیز ہیں ان کا وجود بالکل خطرے میں پڑ گیا ہے۔ حالانکہ ہمیں جو 2019 میں ہم نے جو پروٹیسٹ کیا جموں میں 120 دن تک ہم نے کنٹینیو پروٹیسٹ کیا تھا، بینک کی طرف سے اب تک جو بھی آرڈرز نکالے گئے ان کی کوئی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے۔ 2012 میں فائنانشیل انکلوژن جے اینڈ کے بینک کی طرف سے ایک آرڈر نکالا گیا اور اس میں پوری طرف سے ہمیں ایشور کیا گیا کہ خدمت سینٹرز کو ہم جلدی الٹرا اسمال برانچز بنائیں گے، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی امپلیمنٹیشن بالکل ایک خواب ہے جو ہمیں 2019-2020 میں ایک ایشورنس آئی تھی پی ایم او آفس اور ایل جی آفس سے، اور اس میں کلیئرلی بولا گیا کہ خدمت سینٹرز کا مسئلہ ہم جلدی حل کریں گے، لیکن ابھی تک گورنمنٹ نے اس بارے میں کوئی اپنا سٹینڈ کلیئر نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو پروفیشنلی بہیو کرے۔ جب گورنمنٹ اور بینک کے لیے بالکل ایک سوال نشان اٹھتا ہے، جب ایک بیک ڈور کے لیے جگہ بن سکتی ہے، ڈراپ آؤٹ جو ایگزام انہوں نے کوالیفائی نہیں کیا، جب ان کے لیے جگہ بنتی ہے تو آئی ٹی پروفیشنلز کے لیے جگہ کیوں نہیں بنتی ہے؟ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہماری ڈیمانڈ ہے اور ہمارے خدمت سینٹرز کے لیے جو وعدہ کیا گیا کہ پرماننٹ سیٹلمنٹ پالیسی ہم فریم کریں گے وداؤٹ اینی ڈیلے، اس میں گورنمنٹ اور بینک اپنا سٹینڈ کلیئر کرے۔ اگر نہیں کریں گے اس کے بعد جو ریزلٹس آئیں گے ان کے ذمہ دار خود ایل جی صاحب اور وردی چیئرمین جے اینڈ کے بینک ہوں گے۔ سی پی آئی ایم محمد یوسف تارگامی نے ٹریڈ یونین کے کارکنان کے ہمراہ پریس کالج سری نگر میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا۔ جنرل اسٹرائک بھارت بند اور میں آج آپ کی وساطت سے پورے ملک کے ٹریڈ یونین ورکرز ہر سطح پر، بینکس کے ملازمین، انشورنس سیکٹر میں، انڈسٹریل سیکٹر میں، جس ڈھنگ سے انہوں نے کل ہڑتال میں حصہ لیا، مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے ورکر ہر جگہ پر۔ اور یہاں بھی جموں کشمیر میں سینٹر آف انڈین ٹریڈ یونین کے جھنڈے تلے کل جموں میں بھی اور یہاں پر بھی مختلف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں سکیم ورکرز، کنسٹرکشن ورکرز، بجلی ایمپلائیز اور بھی
पब्लिक सेक्टर के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मजदूर, उन्होंने इस हड़ताल में हिस्सा लेकर ये पैगाम दिया, वादे नहीं, और वो भी झूठे वादे हमें मंजूर नहीं। हमारी जॉब्स का सवाल कहाँ, हमारी उजरत का सवाल कहाँ? महंगाई आसमान को छू रही है, लेकिन अभी भी मिनिमम वेज एक्ट जम्मू कश्मीर के स्कीम वर्कर्स पर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पर लागू नहीं हुआ। आज भी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, CPW में काम करने वाले, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले, उनके वेजेस वक्त पर नहीं मिलती। नहीं, ये मत कह दीजिए, हम ये वक्त आएगा कि सरकार को मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। शायद आपको मालूम होगा कि अभी जो फार्मर्स एजुकेशन रही 1 साल, तब तो कह रहे थे कि हम मानेंगे नहीं, तब तो कह रहे थे कि मोदी साहब पीछे नजर डालते नहीं, लेकिन डालनी पड़ी। अवाम का संगठन हो, अवाम का एहतजाज हो, अवाम की मर्जी हो, बड़े बड़े हाकिमों को आज तक यही तारीख बता रही है, मानना पड़ा। और हम कह क्या रहे हैं? मोदी साहब, आपने कहा सबका साथ सबका विकास। आज हमें बताइए, पैंडेमिक था, 71 लाख जो काम करने वाले लोग हैं, इंक्लूडिंग मीडिया, उनको निकाला गया। 71 लाख कोई मामूली बात नहीं। और आज इसके अलावा हम ये कहना चाहेंगे, बेरोजगारी का हाल क्या है? हमारी रियासत सबसे आगे है बेरोजगारी में। क्या बताएंगे अलगी साहब, क्या बताएगी ये सरकार? पार्टिसिपेशन आप देख रहे हैं, इसमें हर सतह पर कल मुजाहरे हुए, लेकिन आज भी हमने कहा कि एक साथ मिलकर स्कीम वर्कर्स, काम करने वाले, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बिजली मुलाजिम, पब्लिक सेक्टर में जो भी उनके लीडर हैं, उनको आज दावत दी है यहाँ आने की, ताकि हम पूरे मुल्क को ये बताएं कि जहाँ तक जुल्म के खिलाफ लड़ने का ताल्लुक है, जहाँ तक बेहतर जिंदगी के उसूल की खातिर जद्दोजहद का ताल्लुक है, जहाँ तक प्रेस की फ्रीडम का ताल्लुक है, जहाँ तक कश्मीरियों के सर उठाकर जीने का अधिकार का सवाल है, एक साथ मिलकर हम आवाज बुलंद करते रहेंगे और मजबूर करेंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है कि भाई हर शख्स को रोजगार की सबील मिलनी चाहिए, जीने का हक मिलना चाहिए, वो हमारे लोगों को भी मिलना। पुलिस ने सोमवार की रात एक शख्स को सोशल मीडिया पर इंटरव्यू के दौरान काबिल एतराज़ तबसरा करने पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद यूसुफानी के तौर पर की गई है, जो श्रीनगर के लाल चौक का रिहायशी है। इन्होंने कहा कि इतवार को जम्मू इंतजामिया की तरफ से चलाई गई इंसानदार तजावुज़ात मुहिम के दौरान वानी ने सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू में कुछ हसास और काबिल एतराज़ तबसरा किया था। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला में मंगल को एक कैंप में सफाई के दौरान एक फौजी की सर्विस राइफल पर मुबैना तौर पर गलती से चल जाने के बाद जख्मी हो गया। सरकारी ज़राए के हवाले से खबर अज़ीज़ ने इतला दी है कि ये वाक़ा मंगल की सुबह बही बाग कुलगाम में फौज के 34 RR कैंप में पेश आया। जख्मी सिपाही की शिनाख्त विष्णु के नाम से हुई है, जिसे इलाज के लिए 92 बेस अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आज के शुमारे अब तक प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान अरशद फारूक को सोफी सजाद के साथ इजाज़त। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तोय छो पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छो कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन छ सु कार्बन नेबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज ते बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी, साउंड में फर्क पड़ा होगा। साउंड ठक 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 सर
अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, चाय भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है इसका। ठीक है। ये मशीन हज सर्विस छु पूरे कशीर मज दस्तियाब, अस निश छु होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर